الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس آخری پارے میں کل صورتوں کی تعداد 37 ہے۔ کل صورتیں قرآن پاک کی 114 ہیں اور 37 جو صورتیں ہیں وہ آخری پارے میں ہیں۔ اس پارے میں زیادہ جو مضمون ہے وہ آخرت کا ہے۔ جو سرکش لوگ ہیں ان کا معاملہ آخرت میں کیا ہوگا، اور جو متقین ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ اس سورہ مقدسہ، اس پارہ مقدسہ کا آغاز سورہ نابہ سے ہو رہا ہے۔ نبا کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ خبر ہے، اور اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں۔ تو بڑی خبر جو ہے وہ قیامت کا عنقریب ہونا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس کے بارے میں یہ ضرور جان لیں گے، کوئی شک اور شبہ میں نہیں رہیں گے۔ پھر اس کے بعد قدرت کی نشانیوں کے بارے میں سوال ہے کہ یہ زمین کے اوپر جو بچھونا ہے اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، تمہاری نیند کو سکون اور راحت والا بنایا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے رات کو چھپا دینے والا بنایا اور دن کو تمہارے لیے معاشی آسودگی کا سبب بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، اور پھر ایک چمکتا ہوا چراغ وہ تمہیں عطا کیا، اور اسی طرح سے فرمایا کہ ہم نے پھر بادلیوں کو بھیجا جو زوردار بارش جو ہے وہ برساتی ہیں، اور پھر اس سے فصل نکلتی ہے، پھر سبزہ ہے، گھنے باغات ہیں، اور فرمایا گیا کہ یہ جو فیصلے کا دن ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، وہ تو فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو سرکش ہوں گے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور متقین ہیں ان کے لیے فرمایا گیا کہ کامیابیاں ہوں گی، اور ان کے لیے باغات ہوں گے، اور ہم عمر بیویاں ہوں گی، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی۔ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ آدمی دیکھ لے گا قیامت کے دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے وہ دیکھ لے گا، اور پھر وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ کاش آج ہم مر کے مٹی ہو گئے ہوتے، مطلب ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ اس کے بعد اس پارے کی دوسری صورت اور 79 نمبر اس صورت کا ہے، 46 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، سورہ نازیات۔ اس میں رب العالمین نے فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور اس کے بعد روز قیامت زلزلے کے 2 جھٹکے ہوں گے، اور وہ تمام لوگ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان کے عبرتناک انجام کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے موت کے بعد زندگی کے بارے میں دلائل ہیں۔ جو سرکشی ہے وہ کیا ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو سرکش لوگ ہیں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور جو رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے فرمایا گیا کہ اور اپنے آپ کو جنہوں نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور اپنے نفسانی خواہشات سے پرہیز کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں ہے،
اور یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا وہی جواب ہے کہ تم نے تیاری کیا کی ہے، اور قیامت کے آنے سے پہلے تم اپنی تیاری کر لو۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، رب العالمین انہیں مقام عطا فرمائے گا، راحت کی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اور جو لوگ غلط راستے پر چلے ہیں تو دنیا کی جو عیش و عشرت ہے وہ چند لمحاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ عبسہ ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں رب العالمین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ جو آپ سے دین کے لیے آتا ہے تو اس کی عزت اور مقام کا تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو کہ نابینا تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کفار کو سمجھا رہے تھے، تو دراصل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو انہماک ہے وہ دین اسلام کے حوالے سے ہے۔ تو رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ ان کی طرف توجہ دیں، یہ جو ہے جو پاکیزہ ہیں ان کو نصیحت کیجیے گا، اور یہ ان کو فائدہ دے گی، اس نصیحت سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ تو جو طالب حق ہیں انہیں حق کی بات بتانی ہے، اور یہ جو سرکش لوگ ہیں یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر رب العالمین نے انسان پر اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور فرمایا یہ انسان جو اصل فرض ہے اس سے غافل ہے۔ اور پھر قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو پھر اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ تو ہنسنے والے ہوں گے، خوشیاں منانے والے ہوں گے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ لوگ اپنے رب العالمین کی بارگاہ سے یہ بھاگتے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن جو ہے وہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے۔ تو جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، جو بدکار لوگ ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ تکویر ہے۔ سورہ تکویر میں بھی فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب تارے جھڑ پڑیں گے، واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، واذا العشار عطلت، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ جو اونٹنیاں ہیں یہ دراصل مال کی علامت ہے، یعنی کہ انسان کے اوپر اتنی بڑی قیامت اور اتنی بڑی مصیبت آئے گی کہ یہ لوگ ان کی طرف بھی توجہ نہیں دیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر سلگائے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں جوڑی جائیں گی۔ اور اس وقت جو بچی ہے جن کو زندہ دفن کیا گیا وہ سوال کرے گی کہ مجھے کیوں زمین میں گاڑا گیا۔ اور جب اعمال نامے ناظرین اکرام کھولے جائیں گے اور جنت قریب لائی جائے گی، اور اس وقت جان لے گی ہر جان جو اس نے حاضر کیا تھا۔ اور اس کے بعد رب العالمین اس سورہ تکویر میں قیامت کا پہلا مرحلہ اور پھر قیامت کا دوسرا مرحلہ ان کا تذکرہ ہے، اور پھر عقیدہ رسالت کا تذکرہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس کے بارے میں انہ لقول رسول کریم، یہ ضرور عزت والے رسول کا کلام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش المکین، قوت والا، عرش والے کے حضور عزت والا۔ مطاع ثم امین، اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہاں ماندار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا جو صاحب ہے وہ مجنون نہیں ہے۔ وما هو علی الغیب بدنین، اور یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو ان کو نالج دیا ہے اس کو بتانے میں یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی اعتبار سے اس میں بخیل نہیں ہے۔ یہ تذکرہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وما هو بقول الشیطان الرجیم، یہ جو قرآن مجید ہے یہ شیطان رجیم کا کلام نہیں ہے،
پھر کہاں تم جاتے ہو؟ یہ قرآن مجید ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب جس کا دل چاہے سیدھا ہو جائے، اور جو تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد نازل اب سورۃ الانفطار ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 19 آیات ہیں۔ یہاں پر بھی رب العالمین نے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، واذا البحار فجرت، جب سمندر بہا دیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، جب قبریں کھودی جائیں گی، قبروں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ باہر آ جائے گا، علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت جان لے گی ہر جان جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یہ بھی وہ جان لیں گے۔ پھر فرمائے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں رب کریم کے بارے میں کس نے غفلت میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، تیری اس نے صورت بنائی، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا بنایا۔ تو یہ دراصل محبت بھرے انداز میں انسان سے شکوہ ہے کہ انسان تجھے آخر کس چیز نے اپنے رب العالمین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ اس نے تمہیں شکل عطا فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا۔ لازمی بات ہے جس کو قیامت کے دن کا یقین نہ ہو وہ پھر نیک عمل نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے یہ جہان میٹھا، اگلا کنے ڈٹھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام مارکہ خیر و شر کے 2 مقابل قوتوں کا تذکرہ ہے۔ شر کی قوت نافرمان اس کا روپ ہے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جو صاحبان تقوی ہیں، متقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور وقار کا مقام عطا فرمائے گا، اور ان کے لیے رب العالمین نے فرمایا کہ ان تمام کا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ ہے، اور فرشتے نگران جو کرامن کاتبین ہیں ان تمام اعمال کو انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا، اور یہ محفوظ ہے، اور روز قیامت اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے، سورۃ المطففین۔ اس سورہ مقدسہ میں رب العالمین نے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ہر وہ شخص ہے جو دوسروں کا حق مارتا ہے، خرابی ہے کم تولنے والے کے لیے۔ للمطففین، ویل للمطففین، جو کم تولنے والے ہیں ان کے لیے خرابی ہیں۔ وہ لوگ جو جب ناپ کر لیں لوگوں سے تو پورا وصول کریں، جب لوگوں کو دیں تو پھر اس میں کمی کریں، گھاٹا ڈالیں۔ تو کیا یقین نہیں رکھتے یہ لوگ کہ وہ اٹھائے جائیں گے؟ مطلب یہ کہ یہ حق مارنے والے لوگ ہیں، اور انہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ لوگ اپنے مفادات پر آنچ نہیں آنے دیتے، دوسروں کا خرابی کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آخرت پر پختہ یقین نہیں ہے، اور ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ یہ جو فجار ہے، یہ جو اشرار ہیں، منکرین آخرت ہیں، یہ بڑے انتہا پسند اور گناہوں کے عادی ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اور جو ابرار ہیں، اخیار ہیں، قابل رشک ہیں، ان کا یہ لوگ ایمان والوں کا یہ دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب ایمان والے ان کے قریب سے گزرا کرتے تھے تو یہ آپس میں آنکھیں مارتے تھے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو کفار روئیں گے اور ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ منکرین نے جو کرتوت کیے تھے ان کو پورا عذاب ملے گا، اور جو ابرار ہیں ان کے لیے نعمتیں ہیں، وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے رحیق مختوم یہ شراب جو مور لگی ہے وہ ان کو پلائی جائے گی، اور اہل ایمان جو ہیں اس دن عزت اور وقار کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الانشقاق ہے۔ یہ
ایک رکوع پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ 25 آیات ہیں، تو قیامت کے خوفناک مناظر کا ذکر ہے، اور فرمایا گیا کہ قیامت کے دن عدل و انصاف قائم ہوگا اور بے رحم احتساب ہوگا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ خوش و خرم ہوگا، اور جب کہ پیٹھ کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا کڑے محاسبہ اور ہلاکت کا نتیجہ ہوگا۔ پھر رب العالمین نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں، پس میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی قسم کہ تمہیں زندگی کے بے شمار منزلیں طے کر کے آخر تک پہنچنا ہے۔ پھر ان کو کیا ہو گیا کہ یہ لوگ آخر ایمان کیوں نہیں لاتے اور قرآن مجید سن کر سجدہ ریز کیوں نہیں ہو جاتے؟ در حقیقت اس کا سبب یہ ہے کہ ان تمام جرائم کے پیچھے عقیدہ آخرت اور یوم احتساب کے انکار کا عمل کار فرما ہے۔ چونکہ یہ یوم احتساب پر یہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ان کو بشارت سنا دیجیے کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا، اور جو اہل ایمان ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، اس کی پہلی آیت میں ذکر ہے کہ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ اور پھر اس میں اصحاب الاخدود، خندق والے جن کو آزمایا گیا اور خندق میں جن کو پھینکا گیا، جن پر کافروں نے ظلم اور بربریت کی، ان کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پر احادیث مقدسہ میں ہے کہ ایک نوجوان جو شاہی خرچہ پر پل کر جوان ہوا تھا، مسلمان ہو گیا، بادشاہ نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا، اس نے ایمان کے تحفظ میں اپنی جان قربان کر دی۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر بادشاہ کی رعیت مسلمان ہو گئی، اس نے خندقیں کھدوا کر ان میں آگ جلا دی اور اعلان کر دیا جو ایمان سے انحراف نہ ہوا، جس نے انحراف نہ کیا، اسے خندق میں پھینک دیا جائے گا۔ لوگ مرتے گئے مگر ایمان سے دستبردار نہ ہوئے۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن جو ایمان پر مستحکم ہے، تو یہاں پر بے مثال جو ان کی قربانی ہے رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ان کی جو کامیابی ہے رب العالمین نے اس کو سراہا ہے اور کہا کہ یہ جو ثابت قدم رہنے والے اور پھر جو اہل ایمان ہیں اور نیک عمل کرنے والے، ان کے لیے باغات ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، ان بطش ربک لشدید، اور رب العالمین کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوح محفوظ میں رب العالمین کا یہ کلام، اس کی جلالت اور اس کی عظمت کا رب العالمین نے تذکرہ کیا، انتہائی شرف والا اور محفوظ ہونے کا اللہ پاک نے اعلان فرمایا۔ اس کے بعد رب العالمین نے سورۃ الطارق میں، الطارق ہے پہلی آیت میں، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ طارق ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہے۔ ستاروں کی قسم اٹھا کر بتایا گیا کہ جس طرح نظام شمسی میں ستارے ایک محفوظ اور ایک منظم طریقے سے چلتے ہیں اور اس کے پابند ہیں، اسی طرح انسان کی اور ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کیا ہوا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر دلیل کے طور پر انسان کی جو تخلیق ہے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے اور اس کی دعوت دی، بتایا کہ جس نطفے سے انسان بنا ہے وہ مرد و عورت کے جسم کا صلب سے پچھلا حصہ اور ترائب سے سامنے کا حصہ مراد ہے۔ تو اس کا تذکرہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، پھر آسمان سے پانی کے برسنے کا اور زمین پھاڑ کر غلہ نکلنے اور سبزیاں اگنے کا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ انسان کی خوراک کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے۔ یہ قرآن مجید حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ کافر سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کا توڑ کر رہا ہے، لہٰذا کافروں کو مہلت دے دو، یہ اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد نازل کی سورۃ الاعلیٰ ہے، اس میں 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ کامیاب کون ہے؟ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی۔ اس کی آیت نمبر 1 میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، تو اس سورہ مقدسہ میں
انسان ہر بلندی اور ہر کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ دنیا کی نسبت آخرت نہایت پائیدار ہے۔ اس صورت کے موضوع میں فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے برتر رب کی تسبیح کریں جس نے تخلیق کیا، ہر شے کو متوازن بنایا، تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی، اس نے نباتات اگائے، پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنایا۔ عنقریب وہ آپ کو پڑھائے گا اور محبوب پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا آپ نہیں بھولیں گے۔ کون سا مقام بھولیں گے؟ الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا۔ تو اس میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے۔ تو آگے فرمایا کہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، آپ کی نصیحت ان کو فائدہ پہنچائے گی۔ اور آگے فرمایا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اللہ کا ذکر کیا اور نماز قائم کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی اور ہمیشہ ہے۔ بے شک یہ بات ضرور پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں، ان کے اندر بھی رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ غاشیہ ہے، جو کہ پہلی آیت میں لفظ غاشیہ ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ غاشیہ ہے۔ اس صورت میں اولاً تو قیامت کے دن جو مومنین ہیں، مجرمین ہیں، ان کی کیفیات کا ذکر، ان کا انجام اللہ پاک نے بیان کیا۔ پھر رب العالمین نے توحید باری تعالیٰ کے دلائل کا بیان ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی، مشقتیں جھیلی ہوں گی، لیکن دیکھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ دنیا کی خاطر بہت کچھ کیا ہوگا، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس ان کی غذا ہوگی، کھانا ہوگا۔ تو یہاں پر رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کتنے چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے، اور وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنی کوشش پر راضی ہوں گے جو انہوں نے محنت کی ہے۔ وہ بلند تختوں پر ہوں گے، پیالے ہوں گے، پھر گاؤ تکیے لگے ہوں گے، عمدہ قالین بچھے ہوں گے۔ اور پھر یہاں اونٹ کی تخلیق کو بطور نشانی کے فرمایا افلا ینظر الی الابل کیف خلقت، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اونٹ کو ہم نے کیسے تخلیق کیا، وعلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کو ہم نے کیسے کھڑا کیا، کوئی پلر نہیں ہے، اور پلر کے بغیر رب العالمین نے ان کو کھڑا کر دیا، پہاڑوں کو نصب کیا ہے، زمین کو بچھایا ہے۔ اور آخر میں فرمایا گیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ان کو نصیحت کرنا ہے، اگر یہ ہدایت قبول نہ کرے تو آپ فکر مند نہ ہوں، ان کا معاملہ اور حساب ہم پر ہے، ہم ان سے حساب لے لیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھائی ہیں، 3 مشرک قوموں کا ذکر ہے اور مومن کو بشارت کا ذکر ہے۔ یہ مکی صورت، اس میں 30 آیات ہیں۔ تو پہلی صورت میں والفجر ولیال عشر، اور صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، ان کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یہ ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں ان کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی، جفت کی قسم ہے اور طاق کی قسم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ عقل والوں کے لیے ایک بڑی تنبیہ ہے، پھر اس پر واقعاتی شواہد پیش کرتے ہوئے اللہ پاک نے قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون اور ان کی ہلاکت کا بیان ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی ان آیات میں جو حالتیں ہیں مشقت والی ہیں، پریشانی والی ہیں، اس کو ابتلاء اور آزمائش سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دولت کی قلت و کثرت اللہ تعالیٰ کے رضا اور ناراضگی کا معیار نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہ لوگ ہیں، 2 طرح کے لوگ ہیں کہ جب انسان کو اللہ آزماتا ہے، عزت دیتے ہیں، نعمت دیتے ہیں، تو یہ انسان کہتا ہے کہ مجھے عزت دی گئی ہے، اور جب اس کو آزمایا جاتا ہے، اس پر رزق تنگ ہوتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ مجھے تو ذلیل کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کی عزت نہیں کرتے،
یہ وہ ہیں جو دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور تم جو میراث کا جمع کیا ہوا مال ہے وہ سارا تم کھا جاتے ہو۔ پھر فرمایا گیا قیامت برپا ہو جائے گی اور ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور فرشتے قطار اندر قطار ہوں گے، اور جہنم کو لایا جائے گا، اور اس وقت انسان کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہوتا، آج عذاب نہ ہوتا۔ اور اس سورہ مقدسہ میں پھر اہل ایمان کو خوشخبری ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس، اے ایمان والو، اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی ہو جا، اس کی بارگاہ میں تو پسندیدہ ہو جا، اس کے بندوں میں داخل ہو جا، اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے، 20 آیات ہیں، اس میں اللہ پاک نے حضور کے شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ تو رب العالمین ہے محبوب، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس میں تو بستا ہے، تو رہتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو ہم نے 2 آنکھیں دی، زبان دی، 2 ہونٹ دیے، پھر اس کو 2 راستے دیے، اور پھر اسلام کا جو مشکل ترین مرحلہ ہے گھاٹی پر چڑھنا ہے۔ گھاٹی پر چڑھنا کیا ہے؟ وہ 3 عمل ہیں، کسی کی گردن کو آزاد کروانا، پھر بھوکے والدین دوسرے کو کھانا کھلانا، یتیماً ذا مقربہ رشتہ دار یتیم کی قدردانی کرنا، اس کی کفالت کرنا، اور مسکیناً ذا متربہ، یا جو مسکین ہے خاک نشین، ان کی خدمت کرنا۔ پھر فرمایا گیا کہ جو دائیں طرف والے ہیں ان پر رحمت ہوگی، برکتیں ہوں گی، اور جو بائیں والے ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الشمس ہے، اس میں رب العالمین نے 7 قسمیں اٹھائی ہیں، اور 7 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا کہ سورج چاند، کون سی قسمیں؟ سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، اور نفس انسانی کی 7 قسمیں اٹھا کر بتایا کہ جس طرح یہ تمام حقائق برحق ہیں، اسی طرح یہ بھی بات برحق ہے کہ انسان کو ہم نے نیکی اور بدی کی تمیز کا ملکہ عطا کیا ہے۔ اب جو اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ کامران ہو جائے گا، جو بدی کے راستے پر چلے گا، گناہوں کے راستے پر چلے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر مثال دی ایک سرکش قوم سمود کی، اس قوم نے بھی سرکشی کی اور وہ قوم بھی تباہ و برباد ہوگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا جو معجزہ اونٹنی تھی اس کو قتل کیا، تو وہ قوم جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، اس میں بھی رب العالمین نے رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کی قسم، نار اور مادہ کی قسم، یہ سب گواہ ہیں۔ جیسے یہ مختلف، اسی طرح سے ان کی کوششیں بھی مختلف ہیں۔ یاد رکھو، جس نے راہ خدا میں مال دیا، خدا کی نافرمانی سے بچا اور بھلائی کو سچا مانا، ہم اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیں گے اس کے لیے۔ اور جس نے اللہ سے بے نیازی کی، بخل کیا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے بہت مشقت آ جائے گی، مشکل وقت آ جائے گا، اور یہ مال بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ جہنم میں یہ نہیں ڈالا جائے گا مگر سب سے بڑا جو بدبخت ہے۔ اور پھر جو سب سے اتقا ہے اس کا تذکرہ ہے، اتقا کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ سورہ مقدسہ نازل ہوئی، الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاکیزگی حاصل کرے، وما لأحد عنده من نعمت تجزی، آپ نے حضرت سیدنا بلال کو آزاد کروایا تو کہا کہ کوئی اس کا بدلہ تھا نہیں، فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے شان یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر ان کے لیے فرمایا کہ والا سوف یرضی، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الضحیٰ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ روشن کا تذکرہ ہے، محبوب آپ کے رخ روشن کی قسم، آپ کی کالی زلفوں کی قسم، محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا نہ آپ سے بیزار ہوا، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو والا سوف یؤتیک ربک فترضی، سیدنا امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک کی سب سے پر امید آیت کون سی ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو آپ فرماتے نہیں، یہ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے،
اور حضور جب تک تمام امت کو جنت میں داخل نہیں کروا لیں گے سرکار راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے اس میں امت کے لیے بہترین جو ہے امید ہے اور رحمت بھری یہ آیت مقدسہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ گمراہی یا بے خبر یا بھٹکا ہوا، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ ترجمہ یہی درست ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور آپ کو راہ دی، حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، کسی سوالی کو نہ جھڑکیے اور اپنی نعمت کا خوب چرچا کیجیے۔ پھر سورہ علم نشرح، اس میں علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے کشادہ نہ کر دیا تمہارے لیے تمہارا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے اتار دیا تم سے تمہارا بوجھ، الذی انقض ظہرک، جس نے توڑ دی تھی تمہاری کمر، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو جبرائیل امی سے پوچھا گیا، جبرائیل امی کو بھیجا گیا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ آپ کا ذکر کیسے بلند ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے عرض کی میرا رب بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمائی ذا ذکرت معی، محبوب جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور تم فارغ ہو تو محنت کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ تو اس سورہ مقدسہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور حضور کا ذکر آج بھی ہر اذان میں ذکر مصطفیٰ۔ اور پھر آئے سورہ 3 میں اللہ نے 4 قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، والتین کی قسم یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم۔ تین کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، زیتون کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، طور سینہ کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور حاضر البلد کا تعلق نبی پاک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو ہم نے شاہکار پیدا کیا، یہ اپنی کم ظرفی کی وجہ سے یہ اسفل سافلین بن جاتا ہے، لیکن جو ایمان لانے والے ان کے لیے ہم بہترین انعام و اکرام دیں گے اور ان کو عزت اور مقام دیں گے۔ پھر قرآن پاک کی جو پہلی سورت جو نزول کے اعتبار سے سورہ علق ہے، یہ قرآن مجید کی تعلیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس میں 5 آیات ہیں جو حضور پر نازل ہوئی ہیں۔ تو قرآن پاک کا تذکرہ ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ پھر اس میں ابو جہل کی سرکشی اور تکبر کی انتہا کو بیان کیا گیا، اور یہ نماز سے روکتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں ان کی نازیبہ حرکات سے اگر یہ باز نہ آئے تو انہیں جہنمی فوج کے ہاتھوں گرفتار کرا کے اس کی جھوٹی اور گناہوں سے آلودہ پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم رسید کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو سجدہ کرو اور اس سے تمہیں قرب نصیب ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ القدر ہے، یہ شب قدر کے بارے میں کہ اس رات قرآن پاک کو ہم نے اس رات نازل کیا، اس رات فرشتے آتے اور یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ، اس کی پہلی آیت میں سورہ بینہ ہے، اس کا نام رکھا گیا، اور فرمایا دین محمدی پر عمل کرنے والے خیر البریہ ہے، اور جو دین سے انحراف کرنے والے ہیں وہ شر البریہ ہیں۔ تو ان دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے رب العالمین نے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دین کے لیے خالص ہو جاؤ، جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ ان کو جنت میں ہمیشہ داخل کیا جائے گا، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر سورہ زلزال ہے، اس میں بھی اذا زلزلت الارض زلزالہا اخرجت الارض اثقالہا، جب زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے گا تو زمین میں جو کچھ ہے وہ باہر نکل آئے گا، اور پھر انسان اس دن کہے گا کہ کیا ہو گیا۔ اس دن اللہ فرماتا ہر چھپی ہوئی خبر باہر آ جائے گی، ظاہر ہو جائے گا، اور انسان کے جو فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو اس کا اجر ملے گا خیر کا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ دیا۔ پھر سورۃ العادیات ہے، اس میں رب العالمین نے 23 گھوڑوں کی قسم اور ان کے سموں کی قسم اور جہاد کرنے والوں کی قسم ہے اس کا اٹھایا ہے، اور انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناشکرا ہے اور مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، اور کیا یہ نہیں جانتا جب اس کو قبروں میں اٹھایا جائے گا اور جو کچھ اس کے سینے میں اس کو کھول دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر
جو اس دن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور خبر عطا فرمائے گا۔ سورہ قاریہ یہ بھی قیامت کا ہے، کھڑکھڑانے والی ہے۔ اس دن پہاڑ اڑتے پھرتے ہوں گے، اور جن کے عمل بھاری ہوں گے وہ عیش کی زندگی میں ہوں گے، جن کے عمل ہلکے ہوں گے وہ حاویہ جہنم میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سورہ تکاثر ہے کہ انسان کو مال کی کثرت نے تباہ کر دیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ قبر تک۔ اس دن کلا سوف تعلمون، اس دن تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، تم علم الیقین تک پہنچ جاؤ گے، اور اس دن ضرور تم دیکھو گے، بے شک تم ضرور اسی آنکھوں کی سے دیکھو گے، اور جہنم کو تم دیکھو گے، اور پھر تمہیں ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ سورۃ العصر قرآن کی مختصر صورت ہے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں علم و عرفان کی معرفت والی صورت ہے۔ امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ پہلے بھی صورت مجھے آتی تھی، لیکن برف والے سے مجھے یہ سمجھ آئی، وہ برف بیچ رہا تھا، اس کی برف پگھل رہی تھی، اور کہہ رہا تھا برف کو خرید لو نہیں تو میرا سرمایہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، لیکن 4 باتیں کر لے گا تو اس کو گھاٹا نہیں پڑے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایک یہ بات ہے کہ ایمان لائیں، اچھے عمل کریں، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کریں، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ ہمزہ، اس سورہ مقدسہ کے اندر 3 بیماریاں ہیں، ان کا ذکر، خرابی یار منہ پر عیب نکالنے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ کون ہے اور اس کی خرابی یہ بھی، الذی جمع مال وعددہ، یہ مال جوڑ کے رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا نہیں، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور یہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور بے شک اس پر آگ جو ہے وہ بڑے بڑے ستونوں میں اس کو ڈالا جائے گا، اور آگ اس پر بند کر دی جائے گی۔ پھر سورۃ الفیل ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی والے ابرہہ کا آیا تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کعبہ کو گرانے آئے تو ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، جو ظالم ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک دن پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہاتھی والے آئے، لیکن اللہ پاک نے ابابیل کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ پھر سورہ قریش ہے، تو قریش کو کہا جا رہا ہے کہ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں مانوس کرنے کی وجہ سے گرمی اور سردی کے سفر سے، تو ان کا تذکرہ اس میں فرمایا گیا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ 2 ہی مسئلے انسان کے، ایک بھوک ہے، دوسرا خوف ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ وابستگی ہو جائے تو اللہ بھوک میں کھانا کھلائے گا، یعنی محتاجی نہیں آنے دے گا، اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ڈر سے نجات عطا فرمائے گا۔ سورۃ الماعون میں فرمایا کیا اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت اختیار کرتے ہیں، اور پھر فرمایا دکھاوا کرتے ہیں، اور مانگنے کی جو عام چیزیں ہیں وہ نہیں دیتے، یعنی خود غرض انسان ہے۔ پھر سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے وفات پا گئے تو لوگوں نے تانا دیا کہ معاذ اللہ حضور کی نسل نہیں چلے گی۔ تو الکوثر کی اور بھی تفاسیر ہے، لیکن ایک تفسیر کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر، اور الکوثر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں، تو فرمایا محبوب تجھے ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، اور پھر تیری نسل قیامت تک باقی، آج بھی دیکھ لیجیے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ۔ اور فرمایا گیا کہ فصلی لربک وانحر، اے محبوب آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ اب تر رہے گا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس لیے کہا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو اللہ پاک نے حضور کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کس چیز کی خیر؟ الکوثر، یعنی کثرتوں کا منبع ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ پھر سورۃ الکافرون ہے، اس کا نام سورہ کافرون، اس میں کافروں کو خطاب ہے کہ کل یا ایھا الکافرون، جن تم خداؤں کی عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں، آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں، ہم آپ کی کو شیئر کر لیتے ہیں، ایک دن بنا لیتے۔ نہیں، اسلام اپنے اندر ایک اپنا نظام رکھتا ہے، اللہ کی توحید کا نظام ہے، اللہ ایک ہے، اور فرمایا کہ تمہیں تمہارا دین اور ہمیں ہمارا دین۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ النصر ہے،
جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کہ محبوب نے جس کا کام تھا وہ اب مکمل ہو گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. پھر سورۃ اللہب ہے، اس میں ابو لہب کی جو گستاخی ہے اس کا تذکرہ ہے. ابو لہب اور اس کی جو بیوی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور نازیبا الفاظ کہے، تو اس کے جواب میں قرآن مجید کی یہ صورت نازل ہوئی. تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تباہ ہو جائیں تمہارے دونوں ہاتھ. اور وہ تباہ ہو گیا، کوئی فائدہ نہ دیا اس کو اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا. تو اس کو اپنے مال پر بڑا گھمنڈ تھا، لیکن جب وہ بدر کے اندر اس کو ہلاک کیا گیا، قتل کیا گیا، تو یہ مال اس کو کام نہ آیا. تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. تو اس طرح جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. تو اس کے بعد سورہ اخلاص ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے 112ویں صورت ہے اور سورۃ الاخلاص، اور یہ سورہ توحید ہے. تو اس سورہ مقدسہ میں ناظرین کرام جو خالص توحید ہے، بڑا جامع مضمون ہے. خدا کے بارے میں عجیب و غریب تصورات تھے، تو اس صورت میں ایک واضح توحید اور خالص توحید کا بیان کیا ہے. اور ترمذی شریف میں ہے جس نے اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا اس کو پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اور اس میں فرمایا گیا کہ محبوب کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. حضور کی زبان سے کہلوایا جائے، قل حبیب آپ فرما دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا. خالق تو وہ ہے، وہ اولاد سے بھی پاک ہے، ماں باپ سے بھی پاک ہے، اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی برابر بھی نہیں ہے. سارے اس کے بندے ہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، تو کوئی اس کے برابری نہیں کر سکتا. آخری 2 صورتیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے، سورۃ الفلق اور اسی طرح سے سورۃ الناس. تو اس حوالے سے جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کے حوالے سے بعض روایات ہیں، لیکن علامہ ابو بکر جساس علیہ رحمہ نے احکام القرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہونے کو رد کیا ہے. اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیان القرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان روایات کو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہونا اس کو کہا کہ اس میں اضطراب پایا جاتا ہے، تو وہ زیادہ یہی ہے کہ سرکار کی ذات جادو ہونے سے پاک ہے. اور اس سورہ مقدسہ میں اس کہلوایا گیا کہ آپ یہ پڑھا کیجئے تاکہ آپ محفوظ رہیں کہ مخلوق کے تمام ممکنہ خطرات و نقصانات، مثلا حادثہ، جنگ، آگ، اولاد یا عزیزوں کی موت، بیماری، بھوک، فرقہ پرستی، زان زار، زمین کے لالچ وغیرہ، تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب، تو ان سے رب العالمین نے جادو ٹونا، ساحرانہ عمل کرنے والے مرد و زن جادو، ان سے پناہ ہے. اور حسد کرنے والے ہیں، وہ کسی کی ترقی دیکھ کر اس حسد سے جلتے ہیں، تو ان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے کہ تم سارے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. اور آخر میں جو بھی روحانی خطرات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگی ہے. یہ معوذتین آخری 2 صورتیں ہیں، اس کو گھر میں اگر کوئی جادو ٹونا ہے تو اس کو پڑھا کیجئے. اور اس میں فرمایا آغاز بھی کہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید کا، اور اختتام ہو رہا ہے قل اعوذ برب الناس. محبوب فرما دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، مالک الناس جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس تمام لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، دبک جانے والے شر سے پناہ مانگتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس جو کہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور من الجنۃ والناس جو کہ جنات میں سے بھی ہے، والناس انسانوں میں سے بھی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تینوں صورتیں پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے، اور یہ عمل 3 بار دہرایا کرتے تھے. تو آج الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کے
30ویں پارے کے مضامین کا اپنی بساط کے مطابق خلاصہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول و منظور فرمائے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ پاک معاف فرمائے، حق بیانی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اس پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔